عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جس کے بھی سامنے سر جھکایا جا رہا ہے طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جا رہا ہے تو طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کی جا رہی ہے تو وہ طاغوت ہے۔ تو ہر نبی کی دعوت یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی یہی تھی کہ ایک اللہ کی عبادت، اسی کو اپنا معبود ماننا، اسی کو اپنا رسول، اسی کو اپنا مسجود ماننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو یہ پیغام نہیں دیا کہ وہ میرے سامنے بھی جھکے، مجھ سے بھی مانگے۔ آپ کو تعجب ہونا چاہیے، ایک موقع تو ایسا آیا کہ جب مکے سے مدینہ کی طرف اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں، اور مدینے میں جب انٹری کرتے ہیں تو مدینے کی عورتیں اپنے چھتوں کی اوپر چڑھ کر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کس کے مکان پر رکتی ہے۔ وہ محمد رسول اللہ کا دیدار کرنا چاہتی تھی۔ مدینے کی عورتیں مدینے کی اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ گئیں، اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال کی 5 سال کی اپنے ہاتھوں میں ڈھول لے کر دف بجا رہی ہیں، دف بجاتی جا رہی ہیں۔ مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور گیت گاتی جا رہی ہیں۔ آج مدینے کا ہر ایک شخص خوش ہے کہ آج محمد رسول اللہ ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ جب نبی اکرم کی سواری مدینے میں انٹری کرتی ہے، مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں آج محمد رسول اللہ کی سواری کس کے یہاں رکے گی، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی ہیں، اور ان گیت میں الفاظ ان کے یہ زبان سے ادا ہو رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ الفاظ ان کی زبانوں سے ادا ہو رہے ہیں، ان کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ اللہ کا شکر ہے آج 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج مکے سے طلوع ہوا ہے اور مدینے میں تشریف لایا ہے۔ آج فاران کی چوٹیوں سے 14ویں رات کا چاند چمکا ہے، نمودار ہوا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، اس پر ہم اللہ کی جتنی بھی تعریف کریں کم ہے۔ نبی اکرم کی شان میں وہ چھوٹی چھوٹی 5 6 سال کی بچیاں یہ گیت گا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب ان کی زبان سے نکلنے والے اس گیت کو سنا تو آپ مسکرا دیے۔ جب آپ مسکرائے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے جب محمد رسول اللہ کو دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ بھی نکل گیا۔ ایک لڑکی چھوٹی سی بچی نے یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر دیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ۔ آئے مدینے والو، آج ہمارے درمیان ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں، آج ہمارے درمیان ایک ایسے پیغمبر آ گئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، جو کل کا علم بھی رکھتے ہیں، کل کیا ہونے والا ان کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے جب یہ جملہ اس چھوٹی سی بچی کے منہ سے سنا تو آپ اپنی سواری سے اتر گئے اور اس چھوٹی سی بچی کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا دعی ہذہ الکلمات، بیٹی اس جملے کو چھوڑ دو، بیٹا اس جملے کو پڑھنا چھوڑ دو، ان کو یہ جملہ مت پڑھو، وہی پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، وہی پڑھو، یہ نہ کہو وفینا نبی یعلم ما فی غد، یہ مت کہو کہ ہمارے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔ بیٹی اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے شرک کو اتنا بھی گوارا
نہیں کیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کے علم میں ہم کو بھی شریک کیا جائے. میرے بھائیوں، اس چھوٹی سی بچی کو بھی، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے کپڑوں پہ کون نظر ڈالتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی بچیوں کی حرکتوں پہ کون نظر ڈالتا ہے؟ لوگ کہتے بچی ہے، چھوٹی ہے، چلو کوئی بات نہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول بھی چاہتے تو اونٹنی سے آگے بڑھ سکتے تھے. بچی ہے، کہہ دیا، لیکن نہیں، آپ اونٹنی سے اترے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اگر آج میں نے اس کو ٹوکا نہیں اور اس کے عقل میں اور دماغ میں اگر یہ بات بیٹھ گئی تو پھر بڑھاپے تک نہیں نکلے گی. کیونکہ بچوں کو جو شروع میں پڑھایا اور بتایا جاتا ہے میرے بھائیو، وہ بڑھاپے تک ان کی عقل میں پیوست رہتا ہے. جب بڑے ہونے کے بعد ان کو کہا جائے کہ یہ کام چھوڑو تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ارے ایسے کیسے چھوڑ دیں، ہم اپنے باپ دادا کے زمانے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، باپ دادا کو ہم نے ایسے ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی چیز کو چھڑوانا. اللہ کے رسول نے اسی وقت ان بچیوں سے کہا، دعی ہذہ الکلمات، ان کلمات کو چھوڑو، وہی پڑھو جو پہلے پڑھ رہی تھیں. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے اور تمہارے ساتھ کیا بات. یہ اسلام کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں. اسلام کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین توحید ہے. توحید ہر مذہب میں ملے گی. یہودیت میں توحید، عیسائیت میں توحید، ہندو بھائیوں میں توحید، لیکن ساتھ میں شرک بھی ہے. جو عیسائیت یہ کہتی ہو There is no God، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اسی عیسائیت میں یہ لکھا ہوا ہو کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ یہ تینوں ایک اور ایک تین، 1/3 3/1، ایک تین میں ڈیوائڈ، تین ایک میں، یعنی اللہ ہی عیسیٰ ہے، اللہ ہی مریم ہے. عیسیٰ ہی اللہ ہے، عیسیٰ ہی مریم ہے. مریم ہی اللہ ہے، مریم ہی عیسیٰ ہے. یہ عقیدہ ہو جس کا. عیسائیت میں یہ ہے There is no God، کوئی خدا نہیں اللہ کے علاوہ. لیکن اسی عیسائیت میں شرک بھی ہے. اور شرک کیا ہے؟ وہ اللہ ہی کو عیسیٰ اور اللہ ہی کو مریم بھی مانتے ہیں. وہ عیسیٰ ہی کو اللہ اور عیسیٰ ہی کو مریم مانتے ہیں. وہ مریم ہی کو اللہ اور مریم ہی کو عیسیٰ بھی مانتے ہیں. ایک کو تین اور تین کو ایک. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس عقیدے کا حامل ہے. یہودیوں میں چلے جاؤ تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائیوں کا ایک دوسرا طبقہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا، سن آف گاڈ. اور باقاعدہ بائبل میں لکھا ہے آئی ول پرے دا فادر، میں اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے پتا سے، اپنے باپ سے یہ دعا کروں گا، یعنی اللہ سے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ مان رہے ہیں. عیسائیوں کا ایک بہت بڑا گروہ عیسیٰ کو سن آف گاڈ کہتا، اللہ کا بیٹا کہتا ہے. ہمارے ہندو بھائیوں میں بھی 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. جہاں یہ لکھا ہو ایکم برہما دتیہ ناستے، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں، ایک ہی برہنڈ کا رچیتا اور رچناکار، ماسٹر آف ورلڈ، ایک کریٹر آف یونیورس ایک ہی ہے دوسرا نہیں. جہاں اتنی بڑی توحید ہو وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں تمہارے. یچتیو یو پمبمبہ نستسما دیوی شوریریشا. یجروید کے اس منتر کو دیکھی جہاں یہ لکھا اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. یچتیو یو پمبمبہ، اسی سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا. جہاں اتنی بڑی توحید ہو ویدوں کے اندر، وہاں یہ بھی ہو کہ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں. روزانہ ایک دیوی کو یا ایک دیوتا کو آپ خوش کر سکتے ہو، اور 33 کروڑ کو کرنا ضروری ہے. سب کو خوش کرو. اور یہ بھی کہا ایک دن میں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے. اور ایک بھی اگر نہ خوش رہا، اپرسن رہا، تو زندگی بھر کی تپسیا بھنگ، زندگی بھر کی عبادت بیکار. اب آپ بتائیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے کتنا سمے چاہیے، کتنے دن چاہیے؟ 33 کروڑ. ایک دن میں ایک خوش ہوگا، ایک دن میں دو نہیں ہو سکتے. تو 33 کروڑ دن چاہیے 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے. انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک زندہ رہ سکے.
اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کر سکے. قرآن کریم توحید سے بھرا ہوا، توحید کی دعوت دیتے ہوئے کہتا قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اسی پر پوری توحید ٹکی ہوئی ہے. لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ وہ جنا گیا ہے، یعنی اس کو بھی کسی نے نہیں جنا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، نہ وہ جنا گیا یعنی نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے نہ اس کی بیوی ہے. یہ توحید ہے خالص. یہ ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی ایسی ہستی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنی حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے مت پکارو. ما لا ينفعک ولا يضرک، جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ما لا ينفعک ولا يضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے. ما لا ينفعک ولا يضرک، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں لکھا جائے گا. فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، اگر تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مدد طلب کرے گا، مانگے گا، پکارے گا تو تو ظالم کہلائے گا. یہی توحید ہے. اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین ہے. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ رسالت کا صحیح تصور اسلام نے پیش کیا ہے. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب کے مذہبی انسان مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، وہ کس کو مانتے؟ جس کو بھی مانتے ہیں انہوں نے اس کو انسان ہی نہیں رہنے دیا. کوئی ایک مذہب اٹھا دو، کوئی ایک دھرم. گوتم بدھ کے ماننے والوں نے، آپ چلے جائیے نیپال لمبنی میں گیا ہوں، گوتم بدھ کا مندر، مجھے جب میرا پروگرام تھا لوگ مجھے گھمانے کے لیے لے گئے، مجھے دکھایا گوتم بدھ میں کے مورتی کے نیچے لکھا ہوا ہے بدھ بھگوان. وہ گوتم جو اپنے سچائی کی تلاش میں نکلے، اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بیٹے راہل کو چھوڑا اور سچائی کی تلاش میں جنگلوں میں نکل گئے، لکڑیاں چبا چبا کر جنگل میں گھومتے رہے اور اپنی پرورش کرتے رہے اور سچائی کی تلاش میں رہے. جو ایک انسان تھے لیکن ان کے ماننے والوں نے انسانیت کے درجے سے ان کو نکال کر بھگوان کا درجہ دے دیا. اور آج گوتم بدھ کے مندر پر آپ دیکھیں گے لکھا ہوگا بدھ بھگوان. بہت دور مت جائیے، دلی چلے جائیے، سکھوں کے گردوارے میں چلے جائیے، آپ چاندنی چوک پر جہاں گرو نانک جی کی مورتی بنی ہوئی ہے، آپ اندر جائیں گے تو آپ کے سر پہ وہ لوگ رومال رکھ دیں گے، کچھ کپڑا رکھ دیں گے اور کہیں گے کہ اب جائیے. آپ کوئی بھی جا سکتا ہے وہاں، لیکن ان کے جو قانون ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا. سر پہ کچھ کپڑا اپنا رکھ کے، رومال وغیرہ رکھ کے آپ جا سکتے ہیں. میں نے دیکھا ہے میرے بھائیوں، آج بھی گرو نانک کی مورتی پر لکھا ہے نانک بھگوان. وہ گرو نانک. جب آپ گرو گرنتھ پڑھیں گے تو گرو نانک کا ایک واقعہ گرو گرنتھ میں آپ کو ملے گا ایک مسلمان کے تعلق سے. بہت کنجوس اور بخیل ایک مسلمان تھا، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، 1 روپیہ نہیں دے گا اس کے بدلے میں چاہے اس کی چمڑی ادھیڑ لی جائے.
لگتا ہے ایسا شخص کھانے میں اگر مکھی بھی گر جائے تو نکال کے پھینکتا نہیں ہوگا، پہلے چوستا ہوگا پھر پھینکتا ہوگا. اتنا کنجوس بخیل مسلمان. جب نانک جی کو پتا چلا، یہ گرو گرنتھ میں لکھا ہے ان کی کتاب میں، جب ان کو پتا چلا ہے تو گرو نانک اس کے پاس ایک سوئی لے کر گئے. وہ سوئی جو کپڑا سلتے ہیں جس سے ہم لوگ، ایک چھوٹی سی سوئی اس کے پاس لے کر گئے اور گرو نانک نے اس مسلمان آدمی سے کہا کہ میرے بھائی میں یہ چھوٹی سی سوئی لے کر آیا ہوں. اس نے بڑی عزت کی اس گرو نانک کی اور کہا یہ بیٹھیے. اس نے ناشتہ پانی چائے جو بھی اس دور میں چلتا تھا اس نے کھلایا پلایا، اور اس گرو نانک نے چلتے وقت اس مسلمان کو سوئی دی اور سوئی دے کر کہا یہ آج رکھ لیجئے، میں آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھ رہا ہوں، یہ سوئی آج رکھ لینا اپنے پاس سنبھال کر، اور میں چاہ رہا ہوں تمہارے دھرم میں تمہارا عقیدہ یہ کہ ایک دن انسان مرے گا پھر دوبارہ اس کو اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب ہوگا. مسلمان نے کہا جی ہاں. فرمایا بس یہ سوئی کو تم ابھی رکھ لو، اپنے بیٹوں کو بھی نصیحت کر دو کہ جب تم مرو تو یہ سوئی بھی تمہارے ساتھ تمہاری قبر تک پہنچا دیں. کل قیامت کے دن جب اٹھو اور جب اللہ تمہارا حساب و کتاب لے تو یہ سوئی مجھے کل قیامت کے دن دے دینا. مسلمان کہنے لگا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہے؟ بھلا یہ سوئی لے کر کوئی اوپر جائے گا؟ تو گرو نانک نے یہی بات اس کی پکڑ لی. گرو گرنتھ میں لکھا ہے کہ گرو نانک نے اس مسلمان سے کہا کہ جب ایک چھوٹی سی اور معمولی سی سوئی تم اوپر نہیں لے جا سکتے تو اتنی بڑی دولت، اتنا بڑا کاروبار، اتنی بڑی فیکٹری، اتنے بڑے مکانات اور زمین و جائیداد کے تم مالک ہو، پھر بھی تمہارے دروازے کے پاس محتاج و فقیر مایوس ہو کر مجبور ہو کر لوٹ جاتا ہے، تم اس کو ایک درہم نہیں، ایک دینار نہیں، ایک روپیہ تک نہیں دیتے ہو، تم ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتے ہو، اس کو بھگا دیتے ہو، تو کیا یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی چھاتی پر رکھ کر لے جاؤ گے؟ اس مسلمان پر بڑے بڑے ملا مولویوں کا اثر نہ پڑا، لیکن گرو نانک کی اس بات کا اتنا اثر پڑا کہ گرو نانک لکھتے، گرو گرنتھ میں لکھا ہے کہ اس مسلمان نے گرو نانک کی بات مان کر اپنی زمین و جائیداد صدقہ و خیرات کر دی، اپنا مال و دولت تقسیم کر دیا، سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا. گرو نانک یہ مثال مسلمان کی دے کر اپنے سکھ بھائیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو ایک مسلمان ہماری بات اتنی مانتا ہے، تم سکھ برادری کے ہو کر ہماری بات نہیں مانتے ہو. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سکھوں نے بھی اس مہان پرش کو، اس گرو نانک کو بھگوان کا درجہ دے دیا، انسان نہیں رہنے دیا. گوتم بدھ کو بدھ بھگوان، گرو نانک کو نانک بھگوان. جینیوں میں چلے جاؤ تو انہوں نے مہاویر جی کو بھی مہاویر بھگوان کا درجہ دے دیا. ہندو بھائیوں میں آ جاؤ، کرشن جی اور رام چندر جی کو بھی بھگوان کا درجہ دے دیا گیا. عیسائیوں میں چلے جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گاڈ، اللہ کا بیٹا کہہ دیا گیا. مجھے بتاؤ دنیا میں ایسا کون سا مذہب باقی ہے جہاں انہوں نے اپنے یہاں آنے والے مہان پرش کو پرش اور انسان ہی رہنے دیا ہو سوائے اسلام کے؟ اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے درمیان آئے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کو انسان مانتا ہے، بھگوان خدا کا درجہ نہیں دیتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے یہ اعلان بھی کروا رہا ہے کہ آئے نبی کہہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے انتقال کے بعد دنیا والے آپ کو بھی پوجنے لگیں، آپ کی بھی عبادت کرنے لگیں، آپ کو بھی بھگوان کا یا خدا کا درجہ دے دیں. اس لیے اپنی زبان سے کہہ دو. اللہ کے نبی نے اس دنیا میں اپنی زبان سے اعلان کیا قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری طرح مثلکم. اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لیٹنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، شادی بیاہ میں، بیماری میں، صحت میں، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں.
تمہارے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ، تمہارے دو پیر میرے بھی دو پیر، تمہارا ایک سر میرا بھی ایک سر، تمہیں بیماری ہوتی ہے میں بھی بیمار ہوتا ہوں، تمہارے بیوی بچے ہیں میرے بھی بیوی بچے ہیں، تم کھاتے ہو پیتے ہو میں بھی کھاتا ہوں اور پیتا ہوں۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ عرب کے لوگ محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ کیسا آدمی ہے، اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے، کیا ایک ہماری طرح اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے والا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا پیتا بھی اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ یعنی ان کی نظر میں یہ بڑی عجیب چیز تھی، وہ کہتے تھے کہ کوئی انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، چلنے پھرنے والا بھی۔ عرب کے لوگ انسان مانتے تھے لیکن رسول نہیں۔ ہمارے یہاں پر مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ محمد رسول اللہ کو رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں۔ غور کیجئے، وہ رسول نہیں مانتے تھے لیکن انسان مانتے تھے، کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ایسا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے جو کھاتا پیتا ہو اور چلتا پھرتا ہو بازاروں میں، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں چلتا گھومتا ہے اور کہہ رہا رسول ہے؟ کیسے ہم مان لیں؟ اور ہم رسول مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ صاحب ہم جیسے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی اٹھنے میں بیٹھنے میں لیٹنے میں سونے میں جاگنے میں کھانے میں پینے میں ہماری طرح کے ایک انسان تھے، اور ایسے انسان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، ایک صحابی بدوی اعرابی دیہاتی آتا ہے، اور آنے کے بعد کچھ بات کہنا چاہتا اپنے علاقے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بولو کیا بات؟ وہ آیا اور کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اے اللہ کے رسول، اور کانپنے لگا، تھرانے لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا بولو کیا بات ہے، کیوں ڈر رہے ہو، بولو۔ کہا کہ وہ میں اپنے علاقے کے لیے پھر اللہ کے رسول اپنی جگہ سے اٹھے اور اس دیہاتی کے پاس، اس اعرابی کے پاس گئے، اور جانے کے بعد اس کے دونوں کاندھوں کو پکڑا، ایسے دونوں کاندھوں کو پکڑا اور کہا لا تخف، ڈرو نہیں، کیوں ڈر رہے ہو؟ اور آگے جو جملے کہے وہ دیکھیے، انی لستو بی ملک، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ کیوں ڈر رہے ہو؟ میں بادشاہ نہیں ہوں، میرے سامنے تم کچھ بات کہنا چاہتے ہو کہو، انی لستو بی ملک، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اب اس نے سوچا ہاں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں میں بادشاہ نہیں ہوں، اور اس کا ڈر اس کے دل سے نکالنے کے لیے آپ نے کہا انا ابن امرات تاکل القدید، بولو جو بولنا ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، ڈرو مت، میں بھی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں، مجھے بھی ایسی ماں نے پیدا کیا ہے، میں بھی ایک ایسی عورت کے پیٹ سے باہر آیا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ انا ابن امرات تاکل القدید، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی۔ قدید عرب کے اندر کیا کرتے تھے، اونٹ کا گوشت، جیسے اونٹ کو نہر کیا، 2 کلو 4 کلو 5 کلو کا بڑا ٹکڑا اس کا کاٹا، اور اس کو سالٹ لگا کر نمک وغیرہ لگا کر اس کو دھوپ میں خشک کر لیا جاتا تھا، دھوپ میں اس کو سکھا لیا جاتا تھا، اور پھر ضرورت جب پڑتی تھی تو اسی میں سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کر ضرورت کے وقت پکا لیا کرتے تھے اور کھا لیا کرتے تھے، اور باقی ٹکڑا رکھا رہتا تھا، پھر کبھی ضرورت پڑی 1 ہفتے بعد پھر تھوڑا سا کاٹا، پھر پکایا اور کھایا۔ اس گوشت کو قدید کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، انا ابن امرات تاکل القدید، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے، میں بھی ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتی تھی، یعنی تازہ گوشت بھی جس کو کھانے کو نہیں ملتا تھا، کبھی 4-5 کلو کا ٹکڑا سالٹ نمک وغیرہ لگا کے دھوپ میں سکھا لیا، اور ضرورت پڑی تو اسی میں سے کاٹ کے پکا لیا۔ یہ گوشت کا ٹکڑا 2-2 3-3 4-4 5-5 مہینے چلا کرتا تھا۔ گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھانے والی عورت کا بیٹا ہوں میں۔
اس کے بعد اس دیہاتی کا ڈر نکلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور پھر اس نے اپنی بات اللہ کے رسول کے سامنے رکھی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں نے تصور کیا دیا اپنے اپنے مہان پرشوں کے بارے میں، کسی نے بدھ بھگوان، کسی نے نانک بھگوان، کسی نے مہاویر بھگوان، کسی نے کرشن بھگوان، کسی نے رام بھگوان، کسی نے سن آف گاڈ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، کسی نے کچھ، لیکن اسلام نے تصور یہی دیا کہ محمد رسول اللہ بھگوان نہیں تھے، خدا نہیں تھے، اللہ نہیں تھے، بلکہ وہ ایک ایسی ماں کے بیٹے تھے جو گوشت کے سوکھے ٹکڑے کھاتے تھے۔ یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ خصوصیت کیا ہے اسلام کی۔ اتنی سادگی کوئی پیش کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی اپنی زبان سے ایسے جملے ادا نہیں کیے، نہ کروائے، بلکہ آپ کو لوگوں کو یہ سکھانے میں اچھا لگتا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے علاوہ آپ یہ کہلوایا کرتے تھے کہ یہ کہو اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس میں عبدیت کا اقرار بھی ہے اور رسالت کا اقرار بھی ہے۔ اس بات کا اقرار کرو اور گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد عبدہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ اس بات کا اقرار کرو کہ پہلے بندے ہیں اور بعد میں رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اسلام نے تعلیم دی ہے اور شکشا دی ہے۔ جب آپ نے یہود و نصارہ کو دیکھا،